ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ شکر الحمد للہ، آپ سنائیں، آپ کیسی ہیں؟ الحمد للہ میں بالکل ٹھیک. چلے ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما اللهم فقہنا فی الدین آمین. ٹھیک ہے. آپ لوگوں سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے تھوڑا لیٹ جوائن کیا ہے. 9 بجے ہم نے کلاس سٹارٹ کرنی ہوتی ہے اور ڈیلی گروپ میں اور انڈیویجلی میسج کرنا تھوڑا وہ ہوتا ہے کہ مشکل بھی ہوتا ہے. اور ایسے جب کلاس کا طریقہ ہے تو پھر آپ نے آن دا ٹائم کلاس جوائن کرتی ہوتی ہے. تو کوشش کیا کریں وقت پہ کلاس لیا کریں تاکہ ہمارے پاس لمیٹیڈ ٹائم ہوتا ہے. زوم پہ 40 منٹ سے زیادہ ہم نہیں لے سکتے. تو کوشش کیا کریں ٹائم پہ کلاس جوائن کر لیا کریں. جسٹ تھوڑی سی دیر ہوتی ہے، اگر ہم محنت کریں گے کوشش کریں گے تو ہی ہمیں انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ العزیز. چلے ہم شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جی نسیم، سسٹر نسیم، آپ سے میرا کوشچن ہے. کل کے لیسن کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا حروف مدہ. آپ بتائیے حروف مدہ کتنے ہوتے ہیں اور کون کون سے ہوتے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، الف، واو، یا۔ بارک اللہ فیک. اور زبر، زیر اور پیش کے لیے کون کون سے لیٹرز استعمال ہوتے ہیں؟ اگر واو ساکن ہو تو یا بس سے پہلے زیر ٹھیک ہے. زیر اگر واو ساکن ہو تو واو سے پہلے پیش استعمال کرتے ہیں۔ بس چھوٹی سی یہ 3 چیزیں یاد رکھنی ہے. زبر کے ساتھ الف، زیر کے ساتھ یا اور پیش کے ساتھ واو. بس یہ 3 چیزیں آپ نے یاد ٹھیک رکھنی ہے. انشاءاللہ ان کو یاد رکھیں گے، مزید ہم آگے جا کر پڑھ بھی لیں گے، ان کو مزید ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ. چلے ہم شروع کرتے ہیں. اور حروف لین، عائشہ آپ مجھے بتائیے حروف لین کیا ہوتے ہیں اور لین کا مطلب کیا ہے؟ سوری باجی، میں نے کل میری کلاس اٹینڈ نہیں تھی ہوئی صحیح سے۔ چلیں. اچھا عائشہ، ریدا نے نہیں جوائن کیا؟ ایک منٹ باجی، میں سے بولتی ہوں، ایک منٹ بس۔ آنے لگی ہیں وہ۔ ٹھیک ہے. چلے عائشہ آپ مجھے بتائیے حروف لین کیا ہوتے ہیں اور لین کا مطلب کیا ہے؟ میں سوری باجی، میری کل کلاس جوائن نہیں تھی ہوئی، میں نے آپ کو اپنا ایشو بتایا تھا نا۔ اوکے اوکے ٹھیک ہے. چلے میں تھوڑا سا پھر بتا دیتی ہوں حروف لین کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ ویڈیو بھی آنے والی ہے، اپلوڈ کرنی ہے آج، جو ایڈمن ہے جی اپلوڈ کرنی ہے انشاءاللہ آپ کے پاس پہنچ جائے گی، پھر اپنا لیسن کمپلیٹ کر لیجئے گا. حروف لین 2 ہوتے ہیں، واو اور یا. چھوٹا سا اصول یاد اوکے رکھنا ہے، ٹھیک۔ واو اور یا ساکن سے پہلے جی زبر ہو تو وہ لین ہوتا ہے. واو اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو. اور حروف مدہ اور حروف لین میں فرق ہوتا ہے. حروف لین نرمی سے پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. چلے آگے ہم ان کی مشق کرتے ہیں. جی چلے نسیم آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، اس کی جی مشق سٹارٹ کیجئے. آپ نے جوڑ نہیں کرنا، جوڑ کے بغیر پڑھنا ہے. جی آپ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بینہا توبہ توبتن، آتیتا نجوتا، نجینا دیکھیں حولہا۔ ٹیم، ہم نے میں آپ کو تھوڑا سا دوبارہ بتا دوں، ہم نے کل والے جو لیسن میں پڑھا تھا نا، آپ کو اگر پیش شو ہو رہا ہے تو دیکھیں، ہم اس کو بو یا اس کو با زبر وا بو ایسے نہیں پڑھیں گے. اس کی جو پرناؤنسیشن کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے وہ یوں ہوتی ہے، بو بئی، بی نہیں بو نہیں، بو بئی. اسی طرح جو مشق میں جو آپ نے پڑھا، نجوتا نجوتا، نجوتا نہیں نجوتا. نجوتا، ہم، نجیتن، نجینا حولہا، حیرانا، خوف، خیرن، غداتا، غدوتا بدینی، غدوتا. غدو غدوتا،
غدوت بدین الذین یرون قریش. الذین نہیں پڑھیں گے، غور سے دیکھیے، آپ حروف لین پڑھ رہے ہیں، حروف مدہ پڑھ چکے ہیں۔ حروف لین کی پرناؤنسیشن تھوڑی ڈیفرنٹ ہے، جیسے یہاں پہ الذین نہیں، الذین، الذین۔ الذین الذین یرون دیکھیں قریش. نسیم، آپ کی دو چھوٹی مسٹیک ہو رہی ہیں، ان کو کریکٹ کیجئے۔ ایک تو حروف لین صحیح سے ادا کیجئے، اور آخر میں جو حرکت ہے وہ آپ کی لمبی ہو رہی ہے سارے حروف میں، جیسے ورڈ آپ نے پڑھا یرونا، یہ نون زبر نا ایک حرکت ہے، دو نہیں، اس کو اس طرح نہیں پڑھیں گے، یرونا نہیں، یرونا۔ یرون بارک اللہ فیک۔ قریش قریش زوجن زوجن زیہن سوف سیرن لا شوبن لا شوابن لشوبن صحیح پڑھا تھا۔ لا شوبن شیبتن سومن آسیتا آسیتا ترزونا یرزینا آپ کی حرکت لمبی ہو رہی ہے، ترضونا، صرف نا نہیں ہے، ایک حرکت پڑھیے، ترضون۔ ترغون جی یرزینا طوعا طیرا فرعون عین غورا غیرها افوانا اخفیتم دوبارہ سے قولا افعو، دوبارہ سے پڑھیے، فرسٹ جو ورڈ ہے افونا افونا نہیں، افاونا جوڑ کو دیکھیے، افاونا اخفیتم دیکھیں قولا نسیم، سکیتا نسیم، کوكب قیدا لوح علیہا مولود میلا نوم بنینا ویل ہوانا دوبارہ سے ہیہات ہوانا نہیں ہے، ہونا جی ہونن، ہونا ہیہات اوتادا ایناما یوما اینما، اینما یوما حوالینی دوبارہ سے حوالینی حولانی. جوڑ کریے، دیکھیے ہا زبر وا ہاؤ لام، اب یہاں پر دو جو ہے نا، دو حروف لین آ رہے ہیں، غور سے دیکھیے، حولینی، حولینی کاملینی عینینی قوسینی یومینی. بارک اللہ فیک۔ اچھا، جو یہاں پر فرسٹ ورڈ لکھا ہوا ہے عفونا، آپ اس کو پڑھ رہی تھی افونا، پتہ نہیں، اب مجھے کریکٹ نہیں یاد، لیکن آپ اس کو لمبا کر رہی تھی۔ یہ لیسن جو اب نیکسٹ لیسن آ رہے ہیں، یہ پچھلے لیسن بہت آسان تھے، زبر زیر والے، یہ تھوڑے مشکل ہوں گے اور سمجھنے والے ہوں گے، آگے اس سے بھی زیادہ سمجھنے والے ہوں گے، تو پلیز تھوڑا فوکس بھی کیجئے، اور باقی جو اسٹوڈنٹس سن رہے ہیں، بے شک ان کے مائک میوٹ ہے، لیکن وہ ساتھ ساتھ پریکٹس کریں، کوئی چیز ان کا کوئی ورڈ کوئی چیز مس نہ ہو، کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ چلیں عائشہ، نیکسٹ لیسن آپ نے پڑھنا ہے۔ جی اچھا، پہلے ہم تھوڑا سا جان لیتے ہیں کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، ان کی مقدار دو حرکت کے برابر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کھڑا زبر جو لکھا ہوا نا، کھڑا زبر، اس سے مراد ایک الف ہے، صرف بس اتنا یاد رکھیے، الف جی ایک الف کے جی برابر اس کو لمبا کیا جاتا ہے، جیسے با، بی، بو، بس، ٹھیک ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. با، بی، بو، تا، تی، تو، سا، سی، سو، جا، جی، جو، خا، ہی، ہو، خا، خی، ہو، دا، دا، دی، دو، زا، زی، زو، را، ری، رو، زا، زی، زا، زے، زو، سا، سی، سو، شا، شی، شو، سو، سی، سو،
زو زو زی زو تو تی تو زو زی زو ہا ای او غا گی گو فا فی فو قا کی کو قا کی کو لا لی لو ما می مو نا نو نا نی نو وا نا نی نو وا وی بو ہا ہی ہو ہم آ ای او یا یی یو. بارک اللہ فیک. اچھا اوپر آپ نے جو ہے نا دا دی دو کے آگے جو ورڈ ہے نا اس سے نیچے والا زا جی زے نہیں، آپ نے اس کو جی اس جی طرح پڑھا زا زے زو، زا زی زو، ٹھیک ہے. جی اچھی جی کوشش تھی، بارک جی اللہ ٹھیک فیک. اگلے لیسن پر جی آتے ہیں، آگے ہماری مشق ہے. جی اچھا آپ لوگ ایک بات یاد رکھیں کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کوئی چیپٹرز آپ کو بہت زیادہ آسان لگے اور آپ سوچیں کہ اس کی پریکٹس کرنے کی کیا ضرورت ہے. آپ کو پہلے بھی شروع میں بتایا گیا تھا اس کو صرف گرو تھرو کر رہے ہیں جسٹ اس لیے کہ ہمارا فلو بنے، اور جو ہماری حرکات ہیں جو اس میں پڑھنے والی چیزیں ہیں وہ آپ کو ساتھ ساتھ پتہ چلتا جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے عائشہ، آگے جو مشق ہے اس کو آپ پڑھیے. جی. ابا اتا سجا اچھا عائشہ، اوہا. عائشہ دیکھیے جی آپ جی تشدید کا بیان نہیں پڑھ رہے، آپ کھڑا زبر کھڑی زیر اور کھڑی پیش جو ہے نا الٹا پیش اس کو پڑھ رہے ہیں. ابا نہیں، ابا، اتا، سجا. الف ایک الف کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے. جی ٹھیک ہے. جیسے یہ ابا جی ابا ابا نہیں. اتا سجا. عائشہ آپ کو کوئی جی چیز مشکل لگ رہی ہے، کوئی چیز ڈسٹرب کر رہی ہو تو بغیر جھجک پوچھا کرے. اب دیکھیے یہاں پر آپ کو ابا میں کوئی تشدید تو نظر نہیں آ رہی نا، تشدید تو نہیں ہے نا یہاں جی پہ؟ جی تو آپ نے اس کو جی کس طرح؟ سوری پہلے آپ کی آواز کٹ ہو گئی تھی. چلیں کوئی بات نہیں، آج ہمارے پاس بھی کیونکہ بارش ہے تو انٹرنیٹ کا ایشو ہو رہا ہے. اس کو پڑھیں جی جی. ابا. آبا ایسے ہی آگے آتا جی سجا اوہا وہادا یرا تجزا ہسا یشا ہسا یردا تاہا لزا یسا یت یتگا یخفا یبکا ابکا کلا رما ادنا احوا ادھا رآ یحییٰ آیاتن الافین الافن فیہ نہیں، الافن بادیہ نہیں. رسولہ اما. عائشہ دیکھیے الاف، الا نہیں پڑھیں جی گے، الف کے اوپر کھڑی زبر ہے اس کو جی زبر نہیں پڑھیں گے، کھڑا پیش ہے آلاف. جی الا جی آلافی آلافین فیہ بادیہ رسولہ امالہ تکاتہ بطنہ آیاتہ کلیہ قیلی ہی، قلبہ دیکھیں قیلی ہذہ ہے. ہذہ. عائشہ اس ورڈ کو جی دوبارہ دیکھیے، قیلی ہی. جی کیلی قی نہیں، کیلی ہی قیلی ہی، کل. جی جی قیلی ہی. کیلی ہی قی نہیں ہے. کیلی ہی. بارک اللہ. ایک منٹ ایک منٹ باجی. چلے مجھے لگتا ہے عائشہ کا کوئی پرابلم ہے. جی باجی چلے عائشہ اس کو کمپلیٹ کی. سوری. جی
کیلی ہی، کئی یہ جو نہیں ہے، آپ بتا رہی تھی. جی کئی نہیں ہے، دیکھیں یہاں پر جو آپ کو نظر آ رہا ہو، اگر یہاں پہ، جی 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 یہاں پہ آپ کو شو ہو رہی ہے اسکرین؟ جی جی یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ زیر ہے، جی. یہاں پر زبر نہیں ہے، سو اس کو پڑھنا ہے قیلی ہی. کیلی ہی. جی آگے. کل قلبی ہی. حاضی ہی. خلالی ہی. سماری ہی. بعبدی ہی. یحیی. یستحیی. وجہی. برکی ہی. الافہم. ٹھیک ہے عائشہ، عائشہ غور کیجئے، جی پہلے آپ نے کھڑا زبر پڑھا، ٹھیک ہے، اب آپ کھڑی زیر پڑھ رہی ہیں. اب دیکھیں جو آپ نے پڑھا وجہی ہی، اگر آپ اس کو پڑھیں گے، اس لیٹر کو، جو آپ کے سامنے یہ لاسٹ والا لیٹر ہے، یہ والا، ٹھیک ہے، اگر آپ جی اس جی کو پڑھیں گے نا وجہی ہی، تو ہی کے نیچے تو زیر جی ہے، لیکن اگلی ہی کے نیچے کھڑی زیر ہے، تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. ان دونوں ہا کی حرکات میں ڈفرنس کرنا ہے آپ نے، ایک کے نیچے زیر ہے، دوسرے کے نیچے کھڑی زیر ہے، تو ایک کو ایک حرکت جی. اور دوسری ہا کو الف کے برابر. وجہی ہی. وجہی ہی. بارک اللہ فیک. برکی ہی. الافہم. بمزحزحی. ایلافیہم. الافہی. چلیں عائشہ، الافہم. چلیں عائشہ لاسٹ والی لائن آپ میرے ساتھ دوبارہ سے دہرائیے. وجہی ہی. وجہی ہی. برقی ہی. برکی ہی. ایلافیہم. الافہم. بمزحزحہ. بمزحزحہ. معہ. معہ. یراہ. یراہ. بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ، اللہم زد فزد، اچھی کوشش تھی آپ کی. بارک اللہ فیک. چلیں آگے ریدا، آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجئے اور ساتھ بتائیے کہ آج آپ نے لیٹ جوائن کیا، کوئی وجہ تھی کیا؟ نہیں باجی کوئی وجہ نہیں تھی، ویسے ہی وہ بھول گئی تھی کلاس لینی. چلیں خیال کیا کریں، کیونکہ تھوڑا ہمارا ٹائم ہوتا ہے اور اس میں ہم نے اپنا لیسن کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. چلیں آگے آپ پڑھنا شروع کیجئے. جی. فالح. رزقہ. خلقہ. فی فصالہ. ختامہ. نعمہ. نعمہ. وارثہ. اس کو دوبارہ سے پڑھیے. نعمہ. نعمہ. بارک اللہ. وارثہ. صدرہ. کتابہ. اطعمہ. سبحانہ. قومہ. ٹھیک ہے، اس کو دیکھیے قبضتہ. ریدا، جی اس ورڈ کو دیکھیے جی جو جی. ہائی لائٹ کر رہی ہوں میں، اس کو آپ نے کیسے پڑھا؟ قومہ. یہ کو ہے یا کسی اور طرح؟ یہ حروف اچھا یہ بتائیے ریدا، یہ حروف مدہ ہے یا حروف لین؟ حروف مدہ. حروف مدہ کس طرح ہوا؟ حروف مدہ میں واؤ جو ہے وہ پیش کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں واؤ ساکن سے پہلے تو زبر ہے. اچھا واؤلین ہے. بارک اللہ فیک. یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ تینوں حرکات کس حرکت، وہ تینوں جو لیٹرز ہیں وہ کس حرکت کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جہاں بھی واؤ ساکن کے ساتھ زبر آیا تو وہاں پر ہم اس کو پڑھیں گے قو، جیسے یہاں پہ قومہ. جی قومہ. چلیں قبضتہ. آپ مجھے 1 منٹ دیجئے، صرف 1 منٹ دیجئے. جی.
जी रिदा आप स्टार्ट कीजिए। قبضته و- وريا وريا داود داود عمله يلوون يستوون. बारिकल्लाहु फीक, माशाल्लाह अच्छा पढ़ा है आपने। चले हम अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ आते हैं। चले यहाँ से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट है, और आपने इस पे बहुत तवज्जो देनी है, क्योंकि ये कवायद जो यहाँ पे शुरू हो रहे हैं वैसे तो हम इनको थोड़ा बहुत जानेंगे, क्योंकि कुरान में जब हम कुरान के लेसन के साथ हम तजवीद की बुक पढ़ेंगे तो उसमें हम क्लियरली इन चीज़ों को समझ लेंगे। लेकिन यहाँ पे आपने बस बेसिकली इन चीज़ों को समझ लेना है कि ये हैं क्या, ताकि आगे जाके आपके लिए आसानी हो। और इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों से पूछूंगी भी सही कि ये चीज़ क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे नून साकिन और तनवीन और मीम साकिन के कवाइद। ठीक है, नून साकिन और तनवीन और मीम साकिन के कवाइद। ठीक है, नून साकिन का तो पता है ना आप लोगों को, नून साकिन यानी नून और उसके ऊपर सुकून की अलामत हो, और तनवीन। ठीक है, इसके चार कवाइद हैं: इजहार, इदगाम, इकलाब और इख्फा। ये कुछ चीजें वो चीजें हैं जो आप लोगों ने जबानी याद करनी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इजहार। अब देखिए, इजहार उर्दू का वर्ड है और हमें समझ भी आता है इजहार का मतलब क्या होता है, जाहिर करना। इजहार जाहिर से है, यानी किसी चीज को वाज़ेह तौर पर जाहिर करना। चलें, अब इसका कायदा हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इजहार है क्या। नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हमजा हा, आइन हा, गैन खा में से कोई हर्फ आ जाएगा तो वहां पर इजहार होगा। जैसे यहां पर आप पहली एग्जाम्पल देखिए, अगर यहाँ आप पहली एग्जाम्पल देखिए, ये वाली जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, इसमें नून साकिन है, आगे कौन सा वर्ड है जी रिदा आप बताइए, नून साकिन के बाद कौन सा लेटर है। हमजा. ठीक है, नून साकिन के बाद हमजा है, तो यहाँ पर कौन सा कायदा हुआ, इजहार. इजहार क्यों हुआ। क्योंकि साकिन के बाद हमजा है. जी बिल्कुल। नून साकिन के हाँ, बाद. कुछ डेफिनेशंस है, कल ये डेफिनेशन इंशाल्लाह मैं आप लोगों से सुनूंगी, एक दफा फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ी समझने वाली है और थोड़ी क्रिटिकल चीजें हैं, लेकिन इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, एक दफा फिर से देख लेते हैं। नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हमजा हा, आइन हा, गैन खा में से कोई हर्फ आ जाएगा नून साकिन या तनवीन के बाद, तो वहां इजहार होगा। ठीक है, चले अब हम इसको किस तरह पढ़ेंगे। इसका पढ़ना बिल्कुल सिंपल है। इसका पढ़ना बिल्कुल सिंपल है, जैसे यन औना, यन हौना, यनइकु, यनहितूना। इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ेंगे और यहाँ पर नून को सही तरीके से जाहिर करेंगे, यन औना। जी, आप लोगों को समझ आया है। जी बाजी. ठीक है, अगर आप लोगों को कोई चीज भी समझ ना आए, कहीं डाउट हो, कोई कंफ्यूज हो रहा हो, तो आप बिला झिझक मुझसे पूछिए, हम इंशाल्लाह उसको दोबारा से समझ लेंगे। क्योंकि ये कुछ कवायद हैं, छह सात कुछ कवायद हैं जो कुरान में बार बार रिपीट होंगे, और इनको हम बार बार हाईलाइट भी करेंगे और इसका टेस्ट भी होता रहेगा। इंशाल्लाह आगे जाकर जब आप कंप्लीट करेंगे अपना कोर्स, तो आगे जाकर जो तजवीद का पेपर होगा वो रिटन पेपर आपसे लिया जाएगा, और उसमें ये कवायद आपसे पूछे जाएंगे, यानी पेपर में दिए जाएंगे। इसलिए तो क्योंकि इनकी मार्किंग भी पेपर्स में होती है। चलें रिदा, आगे आप मश्क जो है इसकी पढ़ना शुरू कीजिए। ينأون ينهون ينئكوا ينهيتون.
فسينجدون المنه المنحنكات من آمن من حاد. ٹھیک ہے آپ لوگوں کی جو سب کی جو کامن مسٹیک ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ آخری جو لیٹر ہے جو ورڈ کا آخری لیٹر ہے آپ سب اس کو لمبا کر رہے ہیں جو کہ مسٹیک ہے. آپ نے ایسے نہیں پڑھنا ین اونا ین ہونا. اب دیکھیے ہم نے شروع میں بھی پڑھا تھا نون کے اوپر اگر ایک لیٹر کے اوپر زبر ہے تو آپ فوراً سے انگلی کھولیں اور اسی وقفہ جتنا آپ نے انگلی کھولنے میں لگایا جھٹکے سے تو اتنی دیر میں حرکت کو پڑھتے ہیں ین اونا ین ہونا ین ہونا نہیں ین ہونا. اور یہاں پر جو آپ نے ورڈ پڑھا المنخنقۃ اور اگلا جو ورڈ تھا یہاں پہ آپ نے کھڑی زبر ڈراپ کی من آمانا نہیں من آمانا. یہ سارا دوبارہ سے پڑھیے. جی ینؤنا ین ینہونا ین ینہو اونا. دیکھیں ریدا ینہونا. ابھی ہم نے حروف جی لین پڑھے ین اونا ین ہونا. ینئکو ینہتونا فسينجدون المنحنكات من آمن من آمن من آمن من حاد. ٹھیک ہے ریدا آخری لائن آپ میرے ساتھ دہرائیے فَسَيُنْغِضُونَ فسينجدون الْمُنْخَنِقَةُ المنخنة الْمُنْخَنِقَةُ المنخنقة مَنْ آمَنَ من آمن مِنْ هَادٍ. من حاد. بارک اللہ فیک. پریکٹس کریں گے تو آ جائے گا. ریدا آپ کو یہ چیز مشکل تو نہیں لگ رہی؟ یہ بازی تھوڑی سی لگ رہی ہے. انشاءاللہ آپ پریکٹس کریں گے پریکٹس سے ہی انشاءاللہ آپ لوگوں کو آ جائے گا. جی نسیم آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجئے. جی نسیم آپ کو آواز آ رہی ہے اپنا مائک انمیوٹ کیجئے. جی آپ نسیم آپ بتائیے ہم نے کون سا ابھی قاعدہ پڑھا؟ باجی وہ نا مجھے تھوڑا سا پتہ نہیں چلا میرا بیٹا رو رہا تھا سنا نہیں. چلیں آپ کو کوئی بھی ایشو ہو تو آپ لوگوں کو کوئی نہیں لے سکے آپ لوگوں کو آواز نہیں آئی یا کوئی پرابلم ہو گئی یا کسی نے بلا لیا یا کچھ بھی ہوا تو آپ لوگ پھر پوچھا کریں کہ یہ چیز ہے مجھ سے مس ہو گئی ہے سو پلیز میں نے اس کو دوبارہ سے کرنا ہے. کیونکہ میں بار بار آپ لوگوں سے کہہ رہی ہوں قرآن کے لیسنز میں اگر آپ نے یہ چیزیں آپ صحیح سے نہیں پڑھی تو قرآن پڑھنے میں آپ لوگوں کو پھر مشکل ہوگی. یہ چیزیں قاعدہ پڑھانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ چیزیں آپ یہیں پر سیکھیں تاکہ قرآن کے لیسن میں آگے جا کر آسانی ہو. اس کو دیکھیے میں آپ کو نسیم ایک دفعہ پھر سے تھوڑا سا رپیٹ کر دیتی ہوں. ابھی ہم نے اوپر جو پڑھا ہے وہ نون ساکن اور تنوین کے قواعد ہیں جو کہ 4 ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفا. یہ چیزیں آپ نے زبانی یاد کرنی ہیں. اظہار کی ڈیفینیشن دیکھیے نون ساکن یا تنوین کے بعد نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا. جیسے نیچے آپ نے ورڈ دیکھا ین اونا. یہاں پر نسیم آپ بتائیے نون کے بعد کون سا ورڈ آ رہا ہے لیٹر کون سا ہے؟ نون کے بعد حمزہ تنوین کا لفظ آ رہا ہے یعنی کہ حمزہ بارک اللہ فیک حمزہ. یا نون ساکن کے بعد چلیں اب دوسرا ورڈ جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے اس میں بتائیے نون ساکن کے بعد کون سا لیٹر ہے؟ تنوین.
نہیں، المنخنقۃ، اس میں نون ساکن کے بعد کون سا لیٹر ہے؟ چلیں باجی سوری اس کا مجھے. چلیں کوئی بات نہیں. ہم جب جائیں گے آگے انشاءاللہ، جب ہم قواعد تجوید کی بک سٹارٹ کریں گے تو انشاءاللہ اس میں یہ چیزیں مزید کلیئر پڑھ لیں گے. کوئی ایشو نہیں، اگر آپ کو ابھی سمجھ نہیں آ رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم آگے انشاءاللہ اس کو کلیئرلی پڑھ لیں گے. چلیں چلیں نسیم، آپ آگے پڑھنا سٹارٹ کیجئے. من علم، من حکمت، من غل، من خوف، عذابا علیما، نوحا ہدینا قرآنا عجبا قرضا حسنا میثاقا غلیظا نارا خالدا. میثاقن نہیں، میثاقن نہیں، درمیان میں یا مدہ ہے، میثاقن. میثاقا غلیظا نارا خالدا عذاب علیم جروف حار شیء علیم حکیم حمید عذاب غلیظ کاذبۃ خاطئۃ عذاب علیم. آفا سحر آفا افسح سحر اف افسحر آفا سحر هذا حور 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 عین عزیز حکیم عذاب غلیظ علیم خبیر. بارک اللہ فیک، اچھی کوشش تھی ماشاءاللہ، اللہ مزید فضل. باجی یہ کیا ہے؟ آفا سحر. افسحر، سح، سہ نہیں، سحر. آفا سحر. بارک اللہ. چلے ہمارے کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے. کل ہم جو ہے نون ساکن اور تنوین کا دوسرا قاعدہ پڑھیں گے. آج ہم نے پڑھا اظہار. چلیں ابھی صرف آپ اتنا کر لیں، ڈیفینیشنز کو چھوڑیں کیونکہ قواعد و تجوید کی بک میں آگے ہمیں ڈیفینیشن یاد کرنی ہے. آپ اب خود کو برڈنائز نہ کریں کہ یہ کیا ہے، کس طرح تھا. آپ جسٹ ان کے نام یاد کر لیں، آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آگے جا کر ہم ان کو ڈیٹیلز میں پڑھ لیں گے. پہلا قاعدہ ہم نے نون ساکن اور تنوین کا کون سا پڑھا نسیم؟ آج ہم نے کس قاعدے کی پریکٹس کی؟ الف واو یا. آج ہم نے، دیکھیے میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے، کیونکہ ہماری کلاس کا ٹائم بھی ہونے والا ہے، میں آپ کو پھر سے ایک دفعہ دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ تینوں جو ہیں اس کو یاد کر لیں. دیکھیں یہاں پر، دیکھیے میں اس کو ہائی لائٹ کر رہی ہوں. ہم ایک دفعہ اس کو دوبارہ سے ریوائز کر لیتے ہیں. یہ نظر آ رہا ہے جو میں نے مارک کیا ہے؟ جی آپ. ٹھیک ہے، آپ نے بس اس لائن کو یاد کرنا ہے. نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء. جس میں سے آج جو ہم نے پڑھا وہ اظہار تھا. بس اتنا ان کے نام یاد کر لیجئے. اور یہ کس کے قاعدے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین کے. انشاءاللہ میں یہ آپ سے کل ان کے نام آپ تینوں سے سنوں گی انشاءاللہ. امید کرتی ہوں آپ کو یاد ہوں گے اور آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا. ہماری کلاس کا ٹائم کمپلیٹ ہو گیا ہے، لہٰذا آپ لوگوں کا کوئی بھی کوشچن ہو، کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ابھی. سب کو سمجھ آ گیا ہے؟ جی باجی. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم، اللہ مزید فزید فی علمک فعملک. چلے ہم کلاس کا اینڈ کرتے ہیں. یاد سے اپنے ٹائمنگز کمپلیٹ کر کے اپنا لیسن ریوائز کر کے اٹینڈنس مارک کر دینی ہے گروپ میں. باقی کوئی بھی آپ کو ایشو ہو، کوئی سوال ہو، کچھ پوچھنا ہو تو آپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں.
باقی جو کل والی ویڈیو ہے جیسے ہمیں عائشہ نے بتایا تھا، انشاءاللہ عائشہ آپ کی ویڈیو جو ریکارڈ ہوئی ہے وہ انشاءاللہ جلد اپلوڈ ہو جائے گی، جلد گروپ میں بھی سینڈ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ چلے ہم اینڈ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام اللہ السلام وبرکاتہ۔